کلپ نمبر 1181۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 سے 71 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ نے موسیٰ کا اس شے سے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا۔ سورت کی ابتدا سے لے کر یہاں تک منافقین کی انواع و اقسام کی ایذاؤں کا ذکر تھا، اور اب یہاں سے بنی اسرائیل کے طرز عمل کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بجا لاؤ، اور کوئی ایسی بات نہ کہنا اور نہ کوئی ایسا کام کرنا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رنج و ملال کا باعث ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا تھا۔ یہاں اس آیت سے متعلق دو باتیں یاد رہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ صحابہ کرام سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہو جس سے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچی تھی، اور اس پر انہیں یہاں آیت میں تنبیہ کی گئی، بلکہ عین ممکن ہے کہ آئندہ ایسے کام سے بچانے کے لیے پیش بندی کے طور پر انہیں تنبیہ کی گئی ہو۔ احادیث میں جو بعض صحابہ کرام کا واقعہ منقول ہے، اس کا محمل بھی یہی ہے کہ اس وقت ان کی اس بات کی طرف توجہ نہ ہوئی ہوگی کہ یہ کلمہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا کا باعث ہے، کیونکہ کسی صحابی سے ایسا ممکن نہیں کہ وہ جان بوجھ کر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائیں، اور جتنے واقعات جان بوجھ کر ایذا پہنچانے کے ہیں وہ سب منافقین کے ہیں۔ نمبر 2، بنی اسرائیل نے کیا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بری ہونا کس طرح دکھایا تھا، اس سے متعلق مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، آپ نے ان کو قتل کیا ہے، اور وہ آپ کی بنسبت ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور آپ کی بنسبت زیادہ نرم مزاج تھے۔ بنی اسرائیل نے ان باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا وہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک اٹھا کر لائے اور ان کی وفات کی خبر دی۔ تب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام طبعی موت سے فوت ہوئے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی تہمت سے بری کر دیا۔ ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ قارون نے ایک عورت کو بہت سا مال دے کر اس بات پر تیار کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر زنا کی تہمت لگائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کے اقرار سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قبیح فعل سے پاک ہونا دکھا دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے۔ آیت کے اس حصے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی وجاہت والے تھے، یعنی بڑے مقام والے تھے، اور اس مقام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے، سچی اور حق بات کہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق کی رعایت کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور سچی، درست، حق اور انصاف کی بات کہا کرو، اور اپنی زبان اور اپنے کلام کی حفاظت رکھو، یہ سب بھلائیوں کی اصل ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا، اور تمہاری طاعتیں قبول فرمائے گا، اور تمہارے گناہ بخش دے گا،
اور جو شخص احکامات پر عمل کرنے اور ممنوعات سے بچنے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اس نے دنیا و آخرت میں بڑی کامیابی پائی۔ زبان کی حفاظت کی اہمیت۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبان ٹھیک رکھنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ سے اسے بچانا بڑا اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے بعد زبان سنبھالنے کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے، ورنہ یہ بھی تقویٰ میں آ چکا تھا۔ یاد رہے کہ زبان کی حفاظت تمام بھلائیوں کی اصل ہے، اسی لیے دیگر کاموں کے لیے 2 عضو ہیں اور بولنے کے لیے 1 زبان، اور وہ بھی ہونٹوں کے پھاٹک میں بند اور 32 دانتوں کے پہرے میں قید ہے، تاکہ یہ بات پیش نظر رہے کہ زبان کو بے قید نہ رکھا جائے۔ زبان کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہی شخص زبان کے شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ انسان کے اعضاء میں سے زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے، کیونکہ اسے حرکت دینے اور بولنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کی آفات اور گمراہیوں سے بچنے میں لوگ سستی کرتے ہیں، اسی طرح اس کے جالوں اور رسیوں سے بھی نہیں بچتے، حالانکہ انسان کو گمراہ کرنے میں زبان شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔